بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو کہانیاں پر خوش آمدید۔ اردو کہانیاں کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ تو چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ رات ایسی سیاہ تھی کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا تھا۔ بادل گرج رہے اور بجلیاں کڑک کڑک کے گر رہی تھیں، اور ایسے سخت اور خوفناک وقت میں دہشت اور وحشت میں ڈوبا ہوا میں ننگے سر ننگے پیر آگے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ہر طرف سے بھیانک چیخوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ مجھے روشنی کی تلاش تھی، مگر دور دور تک کوئی ٹمٹماتا دیا دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میرے پیروں پر زہریلے سانپ اور زہریلے کیڑے مٹر گشت کر رہے ہوں، اور اونچے اونچے درخت شیطانی قہقہے لگا رہے ہوں۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے یہ کوئی صدیوں پرانا مرگھٹ ہے۔ اچانک میرا پاؤں ایک ٹوٹی ہوئی قبر میں پڑا۔ قبر سے خون یوں ابل رہا تھا جیسے آتش فشاں پھٹتا ہے اور اس کا لاوا ہر طرف پھیل جاتا ہے۔ پھر مجھے محسوس ہوا کہ جیسے میں زمین میں دھنس رہا ہوں اور قبر مجھے نگل رہی ہے۔ میں زور سے چیختا چلاتا ہوں اور زور لگا کر قبر سے باہر نکلتا ہوں۔ اس وقت مجھے اس ابلتے خون سے ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ باہر آتا دکھائی دیا۔ پھر دیکھتے دیکھتے یہ ڈھانچہ ایک مکروہ شکل اختیار کر گیا۔ میں نے اس سے بھاگنے کی کوشش کی، مگر میں چیختا چلاتا اور لہراتا ہوا پھر واپس اس کے ہاتھوں میں آ گیا۔ پھر ہڈیوں کا ڈھانچہ مجھ سے کہنے لگا، تجھے سچائی کی تلاش ہے، تو اندھیروں سے روشنی تلاش کرنا چاہتا ہے۔ میں جواب دینے کے لیے منہ کھولتا ہوں مگر بول نہیں پاتا۔ میری آواز بند ہو جاتی ہے۔ وہ مجھے قبر سے باہر پھینک دیتا ہے۔ اس لمحے تمام قبریں شک ہو جاتی ہیں اور ان سے ڈھانچے برآمد ہونے لگتے ہیں۔ درختوں کی لہراتی شاخیں پھنکارتے سانپ بن جاتی ہیں اور وہ سب مل کر مجھ پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ مگر اسی لمحے میری بند آنکھوں کے سامنے نور کا ایک ہالہ آ جاتا ہے۔ اس کے آتے ہی تمام ڈھانچے سمٹ سمٹ کر قبروں میں واپس چلے جاتے ہیں۔ درخت ساخت ہو جاتے ہیں اور اس گھٹا ٹوپ اندھیرے میں میٹھی اور اجلی روشنی پیدا ہوتی ہے۔ پھر نور کے اس حالے سے ایک مقدس ہاتھ باہر آتا ہے اور میرے سر پر سایہ بن جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ میں چونک کر اپنے ارد گرد دیکھتا ہوں۔ گاڑی کے ڈبے کا چھوٹا بلب بجھ چکا تھا۔ شیشوں سے باہر صبح کا اجالا پھوٹتا دکھائی دے رہا تھا۔ مسافر اپنی اپنی نشستوں پر ٹکے اونگ رہے تھے۔ میں نے گھڑی دیکھی۔ گاڑی کو ملتان پہنچنے میں ابھی 1 گھنٹہ باقی تھا۔ مجھے اس طرح کے ڈراؤنے اور خوفناک خواب ایک مدت سے آ رہے تھے، مگر ہر بار وہ نور کا ہالہ اور مقدس ہاتھ میرے سر پر آ جاتا تھا اور میں نامعلوم شیطان کی دست برد سے نکل جاتا تھا۔ میں استغفر اللہ پڑھتا اٹھا اور فرش پر لیٹے ہوئے مسافروں سے بچتا ہوا غسل خانے میں گیا اور وہاں سے وضو کر کے واپس آیا۔ پھر اپنی سیٹ پر فجر کی قضا نماز ادا کی۔ اس کے بعد میں نے حصار قائم کیا اور دنیا و مافیہ سے بے نیاز ہو کر وظائف پڑھنے میں محو ہو گیا۔ پھر مجھے اس وقت ہوش آیا جب کسی نے میرا کاندھا ہلایا اور کہا، او میاں، ملتان آ گیا ہے۔ میں ہڑبڑا کے سیدھا ہو گیا۔ ڈبے میں افراتفری مچی ہوئی تھی۔ میں نے بھی اپنا سامان اٹھایا اور اترنے کی تیاری کرنے لگا۔ تیز گام ملتان اسٹیشن پر رکی تو میں نے اپنا مختصر سوٹ کیس سنبھالا اور ڈبے سے اتر کر پلیٹ فارم پر چلنے لگا۔ ابھی میں چند قدم چلا تھا، کسی نے پشت سے آواز دی، میاں جی۔ میں رکا اور پلٹ کر دیکھا۔ بابا رحمت تیز تیز قدم اٹھاتے میری طرف بڑھ رہے تھے۔ بابا رحمت میرے والد کے گہرے دوست، ہم نوالا اور ہم پیالہ تھے۔ والد صاحب کو عملیات کا شوق ہی نہیں تھا، بلکہ وہ اس کے ماہر بھی تھے۔ بابا رحمت بھی عملیات کے رسیا تھے، مگر ایک غلط عمل کی وجہ سے ان کی تمام صلاحیتیں ختم ہوئی تھیں، اور ایک جن جس کا نام دیوس تھا وہ ان کا دشمن ہو گیا تھا۔ بابا رحمت میرے قریب پہنچ چکے تھے۔ میں نے سوٹ کیس پلیٹ فارم پر رکھ کر بابا رحمت کو خوش آمدید کہا، مگر انہوں نے دونوں ہاتھ پھیلا دیے اور میں ان کے بوڑھے مگر مضبوط ہاتھوں میں سمٹ گیا۔ انہوں نے کچھ دیر تک مجھے سینے سے لگائے رکھا، پھر الگ کرتے ہوئے بولے، میں ٹھیک وقت پر پہنچ گیا، مگر آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ میں ملتان آ رہا ہوں؟ میں نے حیرانی سے پوچھا۔ خالد میاں نے ہمارے دل کے تار ہلا دیے تھے۔ ہمیں معلوم ہو گیا ہے کہ وہ خود یا ان کا سجادہ نشین آنے والا ہے۔
اچھا، تو بابا حضور نے آپ کو مطلع کر دیا، میں نے جواب دیا، پھر سوٹ کیس اٹھا کر چلنے لگا۔ بابا حضور نے مجھے بتایا تھا کہ آپ کچھ پریشان ہیں، ہو سکے تو میں کچھ آپ کی مدد کروں، میں نے چلتے ہوئے کہا۔ ہاں بیٹے، مجھے دیوس نے تنگ کر رکھا ہے، وہ ملتان کے تمام جنوں کا سردار ہے، بابا رحمت نے ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے کہا۔ اب تو اس نے کھلے الفاظ میں کہا ہے کہ وہ اس منگل کو ہاجرہ کو اٹھا لے جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی رحمت بابا نے ایک ایسی طویل ٹھنڈی سانس بھری کہ میں ان کی بے بسی پر کپ کپا اٹھا۔ بابا جی، میں نے انہیں تسلی دیتے ہوئے کہا، میرے ہوتے ہوئے کسی خبیث کا ہاتھ آپ تک نہیں پہنچ سکتا۔ ہاں بیٹے، خالد میاں نے بھی مجھے یقین دلایا ہے، کاش ایسا ممکن ہو سکے۔ یہ کہتے ہوئے وہ بلک پڑے اور میرے پاؤں پکڑنے کے لیے نیچے جھکے۔ میں نے جھٹ سے انہیں کندھے سے تھام لیا اور کہا، بابا ایسا نہ کرو، اب میں آ گیا ہوں، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میرا جوانی کا عالم تھا، نیا نیا خون، نئی نئی امنگیں اور جذبات تھے، اور عملیات کی دنیا میں آئے ہوئے مجھے تیسرا سال تھا۔ میں نے بابا رحمت کو دلاسا دیا، مگر وہ ہچکیاں بھرتے ہوئے کہنے لگے، بیٹے میری مدد کرو، ورنہ زندگی کی آخری پونجی بھی مجھ سے چھن جائے گی۔ میں گھبرا گیا۔ بابا رحمت کا میرے والد کے ساتھ بہت یارانہ تھا، اس لیے میں بابا کی بہت عزت کرتا تھا۔ ایک ٹیکسی میں بیٹھ کے بابا رحمت کے گھر پہنچے۔ ان کا مکان بڑا عالی شان تھا، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ وہ ایک خوبصورت حویلی تھی۔ بابا رحمت کی بیوی کا انتقال ہو چکا تھا اور وہ اپنی بیٹی کے ساتھ اس بڑی حویلی میں رہتے تھے۔ وہاں پہنچ کے انہوں نے سب سے پہلے مجھے اپنی بیٹی سے ملایا۔ اس کی عمر مشکل سے 15-16 سال ہوگی۔ اس عمر میں لڑکیاں جوان لڑکوں کو دیکھ کر جھجکتی ہیں، مگر بابا رحمت کی بیٹی نے کسی طرح کے تاثر کا اظہار نہیں کیا اور گم سم بیٹھی رہی۔ میں اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ تمہارا نام ہاجرہ ہے نا؟ ہاں۔ اس کے ساتھ ہی اس نے نظریں اٹھا کر میری طرف دیکھا۔ میں نے فوراً اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ اس کی معصوم آنکھوں میں فکر کی پرچھائیاں صاف نظر آ رہی تھیں۔ ہاجرہ ایک بھولی بھالی لڑکی تھی۔ یہ عمر لڑکیوں کی ہنسنے کھیلنے کی ہوتی ہے، مگر ظالم دیوس نے ہاجرہ اور اس کے باپ بابا رحمت کی تمام خوشیاں چھین لی تھیں۔ ہاجرہ کا چہرہ اٹھتی جوانی کے باوجود مرجھا چکا تھا اور چہرے کی سرخی نے پیلی رنگت اختیار کر لی تھی۔ گلاب کی یہ کلی کھلنے سے پہلے ہی مرجھا رہی تھی۔ اصولاً مجھے رحمت کی مدد کرنے سے پہلے اپنے والد سے مشورہ اور ہدایات حاصل کرنا چاہیے تھی، مگر ہاجرہ کی حالت دیکھنے اور بابا رحمت کے بتانے پر کہ دیوس نے صاف الفاظ میں رحمت کو آگاہ کر دیا ہے کہ منگل کی اندھیری رات میں ہاجرہ کو اٹھا لے جائے گا، میرے پاس سوائے اس کے اور چارہ نہ رہ گیا تھا کہ فوری طور پر دیوس کو قابو میں کرنے کے سلسلے میں قدم اٹھاؤں۔ نہ جانے اس وقت ایک ایسا جذبہ تھا کہ میں اپنے قد سے بڑی بات کرنے پر مجبور ہو گیا۔ میں نے خیال انگیز لہجے میں کہا، ہاجرہ، مجھے تیری پاکیزگی کی قسم، میں تجھے دیوس سے نجات دلا کر رہوں گا، چاہے اس میں میری جان ہی چلی جائے۔ پھر میں نے جیسے خواب سے چونک کر سوال کیا، آج کون سا دن ہے بابا رحمت؟ اتوار۔ اچھا، میں نے کہا اس کے بعد پیر، پھر منگل۔ منگل کے آنے میں ابھی 48 گھنٹے باقی ہیں۔ ہاں، 48 گھنٹے، بابا رحمت نے دہرایا۔ مگر کیا کر سکوں گا میں؟ رحمت نے جیسے خود سے ہی سوال کیا۔ بابا، مجھے سوچ کر جواب دینا، میں نے اسے تاکید کی۔ پوچھو بیٹا، میں سچ سچ بتاؤں گا۔ بابا کو جیسے اطمینان ہوا۔ دیوس کا مسکن کہاں ہے؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، میں جانتا ہوں اس کمینے کا مسکن، بابا رحمت نے مضبوط آواز میں جواب دیا۔ دیوس نے مجھے خود بتایا تھا کہ اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو پرانے قبرستان میں آ جانا۔ بوڑھ کے بوڑھے درخت کے پاس، میں تمہیں وہیں ملوں گا۔ کوئی پرانی بلڈنگ یا مکان ہے وہاں؟ میں نے پوچھا۔ کوئی نہیں، سوائے ایک چبوترے کے۔ اس کے گرد 3 دیواریں ہیں جن میں 3 بوسیدہ مگر مضبوط دروازے لگے ہوئے ہیں۔ پھر میں نے فیصلہ کن انداز میں کہا، تیاری کرو بابا رحمت، ہم منگل کی رات اس قبرستان میں گزاریں گے۔ بابا رحمت نے مجھے حیران نظروں سے دیکھا، پھر بولے، مگر بیٹے، تم اکیلے کیا کرو گے؟ میری صلاحیتیں تو معدوم ہو چکی ہیں۔ اللہ پر بھروسہ رکھو، میں نے اسے تسلی دی۔ میں ذرا آرام کرنا چاہتا ہوں۔ بابا رحمت مجھے ایک کمرے میں لے گئے۔
جس میں ایک آرام دہ مسحری بچھی تھی۔ سفر کی تھکان نے میرا جسم چور چور کر دیا تھا۔ میں لیٹ کے ایسا بے خبر سویا کہ جب آنکھ کھلی تو رات ہو چکی تھی۔ میں نے اٹھ کر غسل کیا۔ اب میری سستی اور تھکان دور ہو چکی تھی۔ میں بابا رحمت کے کمرے میں آ بیٹھا۔ بابا رحمت بھی آ گئے تھے۔ دونوں نے مل کر چائے پی، پھر گفتگو کا سلسلہ شروع ہوا۔ رحمت بابا نے پوچھا، بیٹے اب تم کیا کرو گے؟ میرا مطلب ہے تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ وہ گھبرائے ہوئے تھے اور بار بار پیشانی سے پسینہ پونچھتے تھے۔ مجھے تو اپنی بچی کی سب سے زیادہ فکر ہے۔ وہ ظالم دیوس کسی وقت بھی آ سکتا ہے۔ سب سے پہلے تم میری بچی کی حفاظت کا انتظام کرو۔ اس کی فکر نہ کرو، میں نے اطمینان سے کہا۔ اس کا انتظام تو میں نے یہاں آتے ہی کر دیا تھا۔ یہ جنات اور شیطان صاحب علم اور عملیات کرنے والوں کے جانی دشمن ہوتے ہیں، اس لیے میں اور میرے بابا ہر وقت ہوشیار رہتے ہیں۔ مجھ سے بابا نے چلتے وقت کہہ دیا تھا کہ ملتان پہنچتے ہی اپنے گرد حصار کھینچ دینا۔ چنانچہ میں نے ملتان پر اترنے سے پہلے اپنے گرد حصار بنایا تھا۔ پھر تمہارے یہاں پہنچ کر بھی میں نے تمہارے مکان کے گرد حصار قائم کر دیا تھا۔ بابا رحمت کو جیسے اطمینان ہو گیا۔ انہوں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، بیٹے تم بہت ذہین معلوم ہوتے ہو۔ معلوم ہوتا ہے کہ خالد میاں بھی تم پر بہت محنت کرتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ تمہاری مدد سے میں دیوس کی زیادتیوں سے محفوظ ہو جاؤں گا۔ کل میں ایک نظر اس قبرستان کو دیکھنا چاہتا ہوں جہاں پرسوں یعنی منگل کو مجھے چوکی لگانا ہے۔ اس طرح میں نے منگل کے دن شروع ہونے والے کام کا کل سے آغاز کرنے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ پیر کے دن میں نے بابا رحمت سے بازار سے ایک چوکور چٹائی اور کھڑے ماش منگوا لیے۔ مہرے بابا رحمت کے پاس بھی تھے اور میں اپنے ساتھ بھی لایا تھا۔ ہار پھول اور خوشبو کا انتظام بھی پیر کی صبح کو کر لیا گیا۔ پھر جب دوپہر ڈھلی تو میں بابا رحمت کے ساتھ پرانے قبرستان کی طرف روانہ ہو گیا۔ انسان سوچتا کچھ ہے مگر جب اس کے برعکس ہوتا ہے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ پریشانی کے عالم میں وہ ایسی حرکت کا ارتکاب کر جاتا ہے جس کے نتائج بڑے سخت ہوتے ہیں۔ میرے اور بابا رحمت کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ ابھی ہم گھر سے چند قدم کے فاصلے پر تھے کہ یکا یک پیچھے سے حاجرہ کی آواز سنائی دی۔ ہم دونوں نے پلٹ کر دیکھا تو وہ آہنی گیٹ کے دونوں پٹ تھام کر کھڑی نظر آئی۔ ہم دونوں واپس ہوئے مگر رحمت بابا تقریباً دوڑتا ہوا حاجرہ کے پاس پہنچ گیا۔ کیا ہوا میری بچی؟ بابا رحمت نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام کر پوچھا۔ اس دوران میں وہاں پہنچ گیا۔ حاجرہ نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ تو نے آواز کیوں دی میری بچی؟ بول، اب بتا کیوں نہیں رہی؟ بابا رحمت لاڈ کے ساتھ اس سے پوچھ رہا تھا مگر وہ نظریں جھکائے خاموش کھڑی رہی۔ حاجرہ، میں نے اسے مخاطب کیا، کیا بات ہے؟ تو اپنے بابا کی بات کا جواب کیوں نہیں دے رہی؟ اس بار حاجرہ نے نظریں اٹھائیں اور مجھے گھور کر دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھیں انگارے کی طرح سرخ ہو رہی تھیں اور ان میں خونخواری ابھر رہی تھی۔ مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ جب ہم گھر سے نکلے تھے تو حاجرہ کی حالت معمول پر تھی۔ بابا رحمت نے اسے بتایا بھی تھا کہ ہم قبرستان جا رہے ہیں۔ اس وقت اس نے کسی قسم کے رد عمل کا اظہار نہ کیا تھا، لیکن چند منٹ بعد ہی اس کے تیور بدلے سے نظر آ رہے تھے۔ وہ مجھے کینہ توڑ نظروں سے گھورتے ہوئے گھررائی، تم یہاں سے چلے جاؤ ورنہ تمہیں مار ڈالوں گی۔ اس سے پہلے میں کچھ کہتا بابا رحمت ہڑبڑا گئے۔ حاجرہ پتر، تو کیا کہہ رہی ہے؟ میں جو کہہ رہی ہوں تم اچھی طرح سمجھتے ہو بڈھے۔ حاجرہ کی آواز میں غصہ بھی تھا اور قہر بھی۔ پھر اس کے ساتھ ہی مجھے اور رحمت بابا کو سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ دیوس کی طاغوتی طاقتوں نے حاجرہ کو اپنے سحر میں جکڑ لیا ہے۔ اس لمحے میرے ذہن میں بہت سے خدشات اور سوالات پیدا ہوئے کہ میں نے تو بابا رحمت کے گھر کے گرد کل ہی حصار قائم کر دیا تھا۔ اس حصار کی بدولت کوئی بھی شیطانی قوت اس گھر میں وارد نہیں ہو سکتی تھی۔ پھر یہ سب کیسے ممکن ہو گیا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے حصار قائم کرنے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو؟ ابھی میں سوچ رہا تھا کہ حاجرہ نے مجھے ایک زوردار تھپڑ دے مارا اور میں سڑک پر جا گرا۔ تھپڑ اس قدر جاندار تھا کہ میری آنکھوں کے سامنے ستارے ناچنے لگے۔ میں نے ہاتھ میں جو تسبیح پکڑی تھی وہ جھٹکے سے میرے ہاتھوں سے نکلی اور پکی سڑک پر دور تک پھسلتی چلی گئی۔ بابا رحمت تو خوف سے نچڑ گیا تھا۔ وہ بھاگتا ہوا میرے پاس آیا اور سسکتے ہوئے میرا ہاتھ پکڑ کر اٹھانے لگا۔ معاف کرنا بیٹا،
اس میں حاجرہ کا کوئی قصور نہیں ہے۔ یہ تو میں بھی جانتا تھا کہ وہ معصوم سی حاجرہ کے کانچ جیسے ہاتھوں میں اتنی طاقت کہاں سے آ گئی ہے، لہٰذا میں بابا رحمت کے ہاتھ کا آسرا لے کر اٹھ پڑا اور حاجرہ کی طرف قدم بڑھانے لگا، پھر رک گیا اور جلدی سے سڑک پر پڑی ہوئی تسبیح اٹھانے کے لیے پلٹ گیا۔ لیکن یہ بڑی بدقسمتی کے لمحات تھے۔ اسی لمحے ایک تانگے والا ادھر سے آ رہا تھا۔ میرے وہاں تک پہنچنے سے پہلے ہی تانگے کا ایک پہیا تسبیح کے اوپر سے گزر گیا اور چھوٹے چھوٹے کالے دانوں والی میری خاندانی تسبیح ٹوٹ کر سڑک پر بکھر گئی۔ مجھے بڑے دکھ اور بے بسی کا احساس ہوا، کیونکہ میں عملیات کے دوران اس تسبیح سے عمل کی تعداد گنتا تھا۔ میں جوں ہی حاجرہ کے پاس پہنچا تو اس نے عجیب سے انداز میں قہقہا لگایا اور بولی، لگتا ہے ابھی تمہاری تسلی نہیں ہوئی۔ میری تسلی تو ہو گئی ہے، مگر اب میں تمہاری تسلی کروں گا، شیطان کی اولاد۔ میں نے دانت کچکچا کر کہا، تو اپنی خباثتوں سے باز آ جا اور اس معصوم کی جان چھوڑ دے، ورنہ خدا کی قسم میں تجھے جلا کر راکھ کر دوں گا۔ مجھ تک پہنچنے سے پہلے تمہیں حاجرہ کی لاش پر سے گزرنا پڑے گا۔ وہ نہایت سفاکی سے گھرایا اور پھر اس نے کوئی مہلت دیے بغیر ہی اوچھا وار کر دیا، اور میرے دیکھتے ہی دیکھتے حاجرہ ماہی بے آب مچھلی کی طرح تڑپنے لگی۔ یہ دیکھ کر بابا رحمت دوڑا دوڑا آیا اور میرے قدموں میں گر گیا۔ میں نے بابا رحمت کو اٹھایا اور کہا، بابا رحمت اب تم پرے ہٹ جاؤ اور میرے قریب نہ آنا، میں آج اس کا حساب بے باک کر دوں گا۔ دوپہر کا وقت ہو چلا تھا، سخت گرمیوں کے دن تھے، سورج ہمارے سروں کے اوپر تھا اور اس کی حدت سے ہوا اور زمین بھی جل رہی تھی۔ میں نے اس دوران خود کو سنبھال لیا تھا اور نہایت احتیاط اور تیزی کے ساتھ پڑھائی کرتا ہوا حاجرہ کے قریب پہنچا، جو تڑپ تڑپ کر نڈھال ہو رہی تھی اور اس کے منہ سے کسی ذبح ہوتے ہوئے جانور کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے جلدی سے اس پر پہلی دفعہ پھونک ماری اور چند لمحات بعد دوسری پھونک ماری تو حاجرہ کا وجود سنبھلنے لگا۔ اس کے ساتھ ہی میں نے جلدی سے حاجرہ کے گرد ایک دائرہ کھینچ دیا اور خود دائرے سے ایک قدم باہر کھڑے ہو کر پڑھائی کر کے اس پر پھونکے مارنے لگا۔ اس کی اذیت ناک آوازیں بھی آنا بند ہو گئی تھیں۔ اس کا منہ نیچے گیٹ کے پختہ فرش پر ٹک گیا تھا۔ میں آگے بڑھا اور اس کا چہرہ سیدھا کرنے لگا کہ یکایک اس نے ایک زوردار ہچکی لی اور کالے خون سے بھری ہوئی کیے کر دی۔ اس کے ساتھ ہی مجھے یوں لگا جیسے یہ خون نہ ہو، کسی نے بدبودار اور مردہ گوشت پھینک دیا ہو، جس کی بو سے فضا متعفن ہو گئی۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے کالا خون ایک لوتھڑے میں بدل گیا، اور پھر اس سے پہلے کہ لوتھڑا کوئی اور شکل اختیار کرتا، میں نے آیت الکرسی اور درود ابراہیمی پڑھ کر حاجرہ پر پھونک ماری اور اسے جلدی سے اٹھا کر دائرے سے باہر آ گیا۔ خون کا لوتھڑا دیکھتے ہی دیکھتے ایک شعلے میں بدلا اور پھر اس میں آگ لگ گئی اور تھوڑی دیر بعد وہ راکھ میں بدل گیا۔ میں نے احتیاطاً ایک بار پھر کچھ عملیات پڑھے اور بابا رحمت کے دروازے پر پھونک ماری اور پھر رحمت بابا کو اپنے پاس بلایا۔ اب حاجرہ ہوش میں آ چکی تھی، دیوس اپنے انجام کو پہنچ چکا تھا۔ بابا رحمت نے میری طرف دیکھا اور پھر آسمان کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کے دونوں ہاتھ دعا کی شکل میں اٹھے ہوئے تھے، وہ اپنے رب کا شکر ادا کر رہا تھا۔